بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو 16 سے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور کر کے نماز ادا کی۔ 16 سے 17 مہینے حضور جو ہے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کرتے رہے اور صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ وہی میرا قبلہ ہونا چاہیے جو قبلہ ابراہیمی ہے، یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش بڑی دیر یعنی 16-17 مہینے تقریباً 1.5 سال حضور اپنے دل میں یہ خواہش رکھے رہے، اور جب بھی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا میں نماز میں اپنے رب کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے، اور خواہش دل میں یہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ پھیر جائے۔ اور جو یہود نصارہ تھے وہ بھی باتیں کرتے تھے کہ یہ لوگ ہماری دین میں جو ہے ہماری خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے الٹ کرتے ہیں، اور ویسے جو ہے قبلہ ان کا اپنا نہیں ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی سننے کو ملتی، تو حضور علیہ السلام کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں تھا، اور صحابہ اکرام بھی آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمیں یہ باتیں سناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ بدلنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش جب زیادہ حد سے بڑھی تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، دوسرا پارہ ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء، سورۃ البقرہ ہے، تحقیق ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ جو بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب جو ہے اسے قبلہ بنائیں گے جس طرف آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ چاہتے ہیں نا کہ مسجد حرام قبلہ ہو تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ قبیلہ تھا بنی سلمہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، تیسری رکعت میں حضور تھے اور جماعت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبلتین جس کو کہا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے اپنا رخ انور، جب یہ وحی نازل ہوئی، حکم آیا، تو حضور نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ بدلا اور بالکل اپوزٹ یعنی قبلے کی طرف رخ تھا، اور حضور نے نماز کی حالت میں ہی جو ہے اپنا چہرہ انور پھیرا، تو صحابہ اکرام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر گئے۔ اب جو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے پھر گئے، لیکن ابھی دوسری مساجد میں پیغام نہیں پہنچا تھا کہ ان صحابہ اکرام کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک صحابی رسول تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں سے وہ نکلے، جب وہ اپنے قبیلہ میں گئے جس کا تھا مسجد بنی حارثہ، وہاں پر گئے تو اس مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ابھی وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اپنا رخ کر کے، تو آپ نے ان کو نماز کی حالت میں ہی اعلان کیا کہ قبلہ بدل چکا ہے اور مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، تو ان لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا ایمان رکھتے تھے، اور اس وقت جب یہ دین نیا نیا تھا، یہ پیغام نیا نیا تھا، اور ابھی یہ آغاز تھا۔ آج ہم سب کچھ پڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، آپ کی تعلیمات کو، اور ان تمام معجزات اور کرامات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ کر بھی، اتنا دین کو عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ آج بھی ہم ڈگمگا جاتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں ہمارے پاؤں، ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ غزوہ بدر میں بھی جانا، احد میں بھی جانا، خندق میں بھی جو ہے انہوں نے محنتیں کی، فتح مکہ اور غزوہ حنین اور غزوہ تبوک تک انہوں نے جتنی محنتیں کی، صلح حدیبیہ کا اگر آپ پڑھیں تو ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کامل تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
کہ وہ اس چیز میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور پریشان نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور جب پھیرا تو اس سے پہلی آیات میں ہے، سورہ جب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب اب یہ بیوقوف لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے جو ہے وہ قبلے سے پھروایا، کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا۔ وہ باتیں کرنے لگے یہود و نصارہ، اور باقی وہ کہتے تھے کہ اب تم لوگوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے تم لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب تمہیں کون سا حکم آ گیا کہ جناب تم ہمارا قبلہ چھوڑ کے اپنے قبلے کی طرف ہو گئے؟ لوگ کہیں گے تو ان کو کہہ دیجئے، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر چاہے اپنے بندوں کو منہ کروائے، اس کی مرضی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات رب کی ہے، اور رب کے بندے بھی اسی کے ہیں، تو رب جانے، رب کے بندے جانے، تمہارا اس میں کیا کام؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راستہ دکھاتا ہے، اسے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ ہمیں یہ قبلہ عطا فرمایا۔ قبلہ اول بھی ہمارے لیے عظمت اور شان والا وہ بھی ہمارا ہے، اور قبلہ دوم مسجد حرام یہ بھی ہماری ہے، یہ اسلام والوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر ان کا ہوتا تو آج وہاں پر خون ریزی نہ ہوتی، آج وہ وہاں پر فتنہ و فساد نہ کرتے۔ اگر ان کا قبلہ ہوتا تو آج وہ وہاں پر خون ریزیاں اور قتل و غارت نہ کرتے، لوگوں کو تکلیف نہ دیتے، بلکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہ قبلہ اول بھی اور قبلہ دوم بھی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، ایک دفعہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حکمران اللہ تعالیٰ دے گا کہ قبلہ اول کو بھی ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبلہ اول بھی عطا فرمائے، قبلہ دوم کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ والسلام۔